ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلے اخوت کا کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. ڈاکٹر یونس کا جو کانسیپٹ تھا اس میں بہت انٹرسٹ ہے اور اس کے باوجود بھی دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا, پاپولر کیا. ان کا کہنا تھا کہ انٹرسٹ لینے سے ہمارا پیسہ بڑھتا ہے اور پیسہ بڑھتا ہے ہم لوگوں کو زیادہ خدمت کرتے ہیں. آپ کا کانسیپٹ ہے کہ جب سود ڈالا تو بے برکتی آ گئی. تو کیسے آپ اس کو لے کر اور پنجاب گورنمنٹ کو کیسے قائل کیا کہ وہ بھی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے میر صاحب میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ اخوت صرف قرضے دینے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ایک لارجر ویژن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو منظم اور مرتب کیا ہے. ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے, باقی لوگوں کے ساتھ مل کے, جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا حق حاصل. ٹھیک ہے. اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کو سیلف امپلائڈ کر دیا جائے, اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں, اس کو روزگار نہیں مل رہا تو وہ کاروبار کرے اور اس کاروبار سے وہ ترقی کرتا ہوا آگے بڑھے, کیونکہ غریب آدمی کو بینک قرضہ دیتا نہیں. اب اس کا جو مروجہ طریقہ کار 30-40 برس سے چل رہا تھا وہ تھا گرامین ماڈل, جس میں لوگوں کو چھوٹے قرضے دیتے ہیں, لیکن اس میں 30-40-50% مختلف ممالک میں اس میں مائکرو فائنینسنگ کے نام پہ ہمارے ہاں بھی کچھ ادارے اور بھی قائم ہوئے ہیں, سود لیتے ہیں. تو وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے, ہمیں اس پر اعتراض کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بھی ہونا چاہیے جو ہماری تہذیبی اقدار اور ہماری فیتھ کے ساتھ الائنڈ ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ مجھے قرض دیتے ہیں, آپ میرے دوست ہیں, 100 روپے یا 1000 روپے یا 10,000 روپے, تو مہینے بعد آپ مجھ سے وہ واپس لیتے ہیں, کوئی زائد رقم تو نہیں لیتے. تو ہم نے کہا کہ اسی انفرادی قرض حسن کے نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے. تو ایک قرض حسن فنڈ بن جائے جس میں مخیر حضرات پیسے جمع کروائیں اور وہ پیسے جو ہے دیانتدارانہ طریقے سے مستحق لوگوں کو پیش کیے جائیں, وہ اس کو واپس کریں, پھر کسی اور کو دے دیے جائیں. تو یوں یہ ایک ریوالونگ فنڈ کے طور پر چلے اور اس شخص کی محنت کا پھل اس کی جھولی میں گرے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی زائد رقم وصول. آپ سنا اوور ہیڈ بھی کوئی نہیں آپ کے بنتے مسجدوں میں؟ ہم اوور ہیڈ بنتے ہیں ہمارے, لیکن بہت کم ہوتے ہیں. ظاہر ملازمین کی تنخواہ تو ہوتی ہے, لیکن ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اچھی مینجمنٹ پریکٹس. کتنے اوور ہیڈ ہیں آپ کے؟ مثلا میں آپ کو ایک چیز مثال دیتا ہوں کہ ہمارے 500 الحمدللہ دفاتر ہیں اور ہمارے پاس ایک بھی کار نہیں ہے. تو ہم نے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ, اور 3000 ملازم ہیں, ان کو تنخواہ دینی ہے, اسٹیشنری ہے, یوٹیلیٹیز ہیں. تو ہمارے تقریباً 8 سے 10% تک ٹوٹل جو ایکسپنسز ہوتے ہیں, ٹوٹل جو ہماری ڈسپرسمنٹس ہوتی ہیں, اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارے اخراجات پہ آتا ہے. جی. عام طور پر یہ جو آپ نے سٹارٹ 2 ارب سے کیا تھا؟ نہیں سر, نہیں, ہم نے تو 10,000 روپے سے شروع کیا. اچھا, وہ کیا ہم نے جب آغاز کیا تو چند ہزار روپے تھے, وہ ہم نے دیے, واپس آئے. جب یہ پھر ایک بہت بڑی سکیل پہ پہنچ گیا, اس کے سسٹمز بن گئے, اس کے ماڈلز بن گئے اور اس کا امپیکٹ نظر آنے لگا معاشرے پہ, تو پھر ہم نے حکومت وقت کو, حکومت پنجاب کو, شہباز شریف صاحب کو یہ ماڈل ایک پیش کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی اپنے طرز پر کام کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت ایک آرگینک طریقے کے ذریعے سے ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایسے بھی کام کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, پھر کچھ وقت لیا, اس کو اسٹڈی کیا مختلف محکموں سے, مختلف انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کہ کیا واقعی یہ ایسے ہی نتائج اس کے نکل رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا ایک فنڈ ہم حکومت کی طرف سے بھی بنائیں گے تجربے کے طور پہ. لیکن ایک فیصلہ انہوں نے اچھا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ حکومت امپلیمنٹ نہیں کرے گی, حکومت دیکھے گی اپنی چوکس ہو کر اور آنکھیں کھول کر کہ یہ ہمارا فنڈ کون استعمال کرے گا اور کیسے کرے گا. تو وہ ایک ٹرانسپیرنٹ, وہ اسی کا حصہ ہے کہ وہ الگ ہے؟ نہیں, وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. آپ کا اپنا کتنا ہو گیا؟ ہمارا جو ہے, ہمیں تقریباً ہم نے پچھلے 10-15 سال میں کوئی 1 ارب روپے کے لگ بھگ لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے جو بلیو کرتے ہیں شیئرنگ, وہ فنڈ بنا ہوا ہے. اچھا. اس کو ہم ریوالو کرتے ہیں. اچھا. تو وہ ریوالو ہو کے کوئی 5-6 ارب روپے پہ ہم نے تقسیم کر دیا. اچھا. اس کے متبادل, لیکن اس سے علیحدہ ایک متوازی کہہ لیجیے, کیونکہ ان کی ہم علیحدہ علیحدہ سے بینکنگ اور فائنینشیل ارینجمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کا پیسہ ہے, یہ عوام کا, لوگوں کا پیسہ جو ہمیں دیا گیا. تو حکومت کا پیسہ بھی اصول وہی ہیں کہ ہم بغیر سود کے دیتے ہیں, بغیر سیاست کے دیتے ہیں, بغیر کسی ذاتی منفعت کے دیتے ہیں, بغیر کسی فقہ, برادری, رنگ, نسل, کوئی امتیاز نہیں, اور مسجد میں بیٹھ کے دیتے ہیں. تو دونوں پروگراموں کے اصول ایک ہیں, لیکن یہ دونوں پروگرام ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں. وہ کتنا ہو گیا آپ؟ وہ بھی دیکھیں, وہ 1 ارب سے شروع کیا تھا حکومت پنجاب نے, اور اب اس میں 6 ارب روپے کی رقم ہے. اچھا. اور اس کو ریوالو کر کے کوئی 18 ارب روپے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں, اور اس میں بینیفیشریز کی تعداد تقریباً 9.5 لاکھ گھرانے ہیں. اچھا. آپ کس چیزوں پہ قرضہ دیتے ہیں؟ چھوٹے دیکھیں, یہ بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں. آپ یقین کیجئے کہ مطلب 150 ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو 10, 15, 20, 30, 40 ہزار روپے سے شروع کیے جا سکتے ہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ ایکسپینشن کے لیے کرتے ہیں. مطلب اب سمپلسٹ کام کیا جی, ریڑھی لگا لی, پھل کی لگا لی, جوتوں کی لگا لی, لنڈے کی لگا لی, سبزی کی لگا لی, گروسری سٹور ہیں,
موٹر سائیکل مکینک ہیں, کمپیوٹر مکینک ہیں, لکڑی کا کام ہے, شیشے کا کام ہے, عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم بڑے پیمانے پہ شاید دیکھ ہی نہیں پاتے. مطلب یہ غریب آدمی بہت سمجھدار ہے, اس کو علم ہے. بینکنگ سیکٹر ویسے نہیں آتا, اس کے لیے بڑا مسئلہ. اس کے بینکنگ تو بینکس تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کولیٹرل دو گے تو ہم قرض دیں گے. اچھا, آپ کس بات پہ قرض دیتے ہیں, بندے پہ اعتبار کیوں کرتے ہیں آپ؟ جی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص قابل اعتماد ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص محبت کے قابل ہے. لوگوں نے اعتماد پہ آپ کی قدر کی. میں عرض کروں نا کہ اس کا نتیجہ دیکھیں نا, جب ہم نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہم سے محبت نہ کریں. ہم نے میر صاحب کوئی 24 ارب روپے کے قریب قرض دیا ہے, اور آپ ہر روز بددیانتی کی کہانیاں سنتے ہیں, لیکن اس 24 ارب کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. اچھا, یہ جو تقریباً سارا ہی آ گیا واپس. یہ 14 لاکھ گھرانے جو تقریباً 80-90 لاکھ لوگ بنتے ہیں, یہ کون ہے؟ کیا یہ پاکستان میں نہیں رہتے؟ یہ بھی تو محنت کرتے ہیں, لیکن یہ دیانتداری سے محنت کرتے ہیں. بنیاد یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے نا, جب اسٹیٹ کی بعض اوقات خامیاں یہ ہوتی ہیں کہ اسٹیٹ کا جو اپنے سٹیزن سے ریلیشن شپ میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے تو پھر کوئی ٹیکس نہیں دیتا, پھر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے, پھر کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس بنیادی اعتماد کو نہ توڑیں. ہم اسے قرض نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے مواخات کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. تو یہ رشتہ جب جوڑتے ہیں, اسلام کے ہاں بڑے اچھے لفظ تھے, اخوت تو آپ نے نام رکھا, مواخات کا تعلق ہے. غزہ کی پٹی پہ تو اسی کے سہارے اسرائیل کے حملوں میں لوگ جیتے ہیں, اپنے گھروں کا کھانا لا کے باہر گلی میں بیٹھ جاتے ہیں, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے. ہمارے یہاں اوقاف کا سسٹم رہا ہے, ہماری یعنی خلافتوں کے زمانے میں, عباسیہ جسے سب ہمارے ہاں وقف قانون موجود ہے, لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑا, اس زمانے میں تو یہ اصول تھا. دیکھیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے اس تمام تہذیبی سفر کے بعد, تاریخ کے مطالعے کے بعد, سب کچھ, کہ ایک طرف ہے غربت, بھیک, اور ایک طرف ہے سرمایہ دارانہ نظام. تو بھیک دے کے بھی آپ دنیا سے غربت ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں 2 ارب لوگ $1 سے کم میں زندہ ہے. تو ایک درمیانی راستہ جسے شیئرنگ کہتے ہیں, کمپیشن کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مواخات کہا. آپ اسے قرض حسن کہتے ہیں. قرض حسن, نیکی کے لیے قرض حسنہ سے واقف ہوتے ہیں تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ جب واپس دیا جائے تو ہنسنا شروع کر دیں. اچھا امجد صاحب, یہ نا میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہی ہوں, یہاں پہ آپ نے لکھا بھی ہے یوز آف ریلیجیس پلیسز. تو تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے, یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ہم مساجد, چرچز یا کوئی بھی ریلیجیس پلیس جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس پلیسز کو بھی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, مسجد ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن ہے, ہم اس سے دور ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ مسجد میں تعلیم بھی ہو رہی ہے, تربیت بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, عدالت بھی لگ رہی ہے, سپہ سالار, یعنی سیٹ آف گورننس تھی بیسک. اچھا, اور گورننس کے اچھے اصول کیا ہیں؟ شفافیت, احتساب اور پارٹیسپیشن. تو وہ سارے, اور پھر غربت صرف معاشی نہیں ہے, غربت روحانی اقدار کی محرومی بھی تو, اقدار کا افلاس بھی تو غربت. ہاں, اچھا, اس لیے ہم اس سے جڑے ہیں. ایک چیز اور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ صرف اسی پر نہیں ہیں لوگوں کی, آپ مثلا ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایک آپ کا کلینک ہے جس پہ میں بھی جاتا ہوں اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ اس میں آپ ایجوکیشن, یہ انڈومنٹ فنڈ جو ہے, اس پہ یہ کیا کانسیپٹ کہاں تک پھیلایا آپ نے؟ سوشل سیکٹر سارا یہ. جی دیکھیں, بات یہ نا کہ میر صاحب کے قرضے دینے سے تو آپ کی معاشی غربت ختم ہوتی. ٹھیک ہے, الٹیمیٹ ہمارا وہ ویژن ہے, ہم سب مل کر ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس معاشرے میں تعلیم کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے, ہنر لینے کی بھی ضرورت ہے, بہت سارے اور کام ہیں. تو ہم نے بنیادی کام ہمارا ابھی بھی قرض حسن کے ذریعے لوگوں کو بہتر کرنا ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا تعلیم کے بارے میں بھی کیا ہے, تھوڑا سا ہیلتھ کے بارے میں بھی کیا ہے. تعلیم میں ہم ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, ایک کالج ہم نے بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر قرض بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے بھی ہو سکتی ہے. دس از این انویسٹمنٹ فار فیوچر. آپ کو ایک ایسے بچے کو جو بہترین صلاحیتوں کا حامل ہے, اسے کیوں اس کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں کلاس کا کہ اس کے پاس $1,00,000 یا $2,00,000 روپے کی فیس نہیں ہے؟ تو ہم سب کو, ریاست کو بھی اور سول سوسائٹی کو, وہاں آپ نے شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ صرف جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو تعلیم. جی 80% بچے تو وہی ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے. باقی ہم ایک انٹیگریشن بھی ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ یہ تاثر پیدا ہوگا کہ یہ تو خیر خیراتی اسکول ہے, اس کے بچے تو کسی قابل نہیں ہوگے. 20-25% بچے جو ہیں وہ فیس ادا بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ایک انٹیگریشن کا انٹیگریٹڈ ایک ماحول ہو, کیونکہ وہ اپنی دنیا میں چلے جائیں گے, وہ اپنی دنیا میں چلے جائیں گے. ہمارا کام انکلوژن ہے,
कोई भी मुआशरा तरक्की तो तालीम के मेयार को कैसे जज करते हैं आप, कैसे करते हैं सही तौर पे? वो तो सर टीचर स्टाफ क्या एवैल्यूएशन करने के दायरे बन गए हमारे अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं? जी हम पहले एक बेस लाइन करते हैं कि जी जब बच्चा आता है तो उसकी क्या तालीमी काबिलियत है, वो बेस लाइन हमारे लिए इंडिकेशन होता है। हमने हर महीने फिर दोबारा देखना है कि उस बेस लाइन से आगे बढ़ा बच्चा कि नहीं बढ़ा, यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एक सिस्टम भी हमारे पास है। ये मैट्रिक तक है जी, नहीं हम इससे आगे कॉलेज की भी है, यूनिवर्सिटी भी है।